تصویر کا دوسرا رخ سمجھ. آج زبان کو جھوٹ میں، ایسا ہے نا، جھوٹ میں، غیبت میں، الزام تراشی میں، بہتان تراشی میں، گالم گلوچ میں استعمال ہوتی ہے. آپ کسی کو بھی دیکھیں، نیک بظاہر لگ رہا ہے، جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، ہر چیز میں جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اچھا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جب بیٹھ جائے غیبت شروع ہو گئی. ایسا ہے نا، شاید کوئی مجلس ہو جو غیبت کے بغیر جو ہے ختم ہوتی ہو، شروع ہوتی ہو غیبت سے، ختم ہوتی غیبت. لیکن کہنے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں، کتنا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں غیبت نہ کرو. غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے بھائی کا ذکر کیا، اگر اس کو پتہ چل جائے وہ اس کو پر ناگوار گزرے، حالانکہ وہ عیب اس کے اندر ہے، لیکن آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس عیب کو بیان کر رہے ہیں، اس کو غیبت. اگر نہیں ہے تو پھر الزام ہے، بہتان ہے، پھر کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن کہتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرو. اللہ فرماتے کیا تم یہ چاہتے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بھائی کا گالم گلوچ بہت زیادہ ہو گیا. جس گھر کو بھی دیکھ اللہ ماشاء اللہ، چھوٹی چھوٹی بات، بچوں کو گالی، بیوی کو گالی، محلے دار کو ایک بات دوسری گالی. اگر مجھے آپ اجازت دیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج اس گالی کو تکیہ کلام سمجھ رہے ہیں.